السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پھر آ گیا ہوں آپ لوگوں کو اردو پڑھانے کے لیے۔ تو ادھر تو ایک کلاس چل ہی رہی تھی، ہندی انگلش اور اردو مکس کر کے۔ میں ایک اور نئے کلاس کی شروعات کر رہا ہوں، قواعد پڑھانے کی، کیونکہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اس کے قواعد کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اردو کے بھی کچھ قواعد ہیں، میں ان کو آپ حضرات کے سامنے ویڈیو کے ذریعے سے پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ میں ابھی آپ لوگوں کو کتاب کے ذریعے سے پڑھا رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہوتا ہے قواعد کیا ہے، یعنی قواعد ہے کیا، جسے انگلش کے اندر گرامر کہتے ہیں۔ یہ گرامر ہے کیا؟ تو کسی بھی یعنی زبان کو صحیح طور پر بولنے، لکھنے، سمجھنے، سمجھانے اور پڑھنے پڑھانے کے لیے کسی ایسے اصول کی ضرورت ہوتی ہے جس کے وسیلے سے زبان کی صحت اور اس کی ادبی لسانی خوبیاں اور اس کے محاسن سے پوری آگاہی ہو سکے۔ انہی اصولوں کا نام قواعد اور گرامر ہے۔ اردو قواعد، اب میں اس کو لکھ دیتا ہوں یہاں پر، اور اتنا سارا لکھنا پھر آپ کو سمجھانا بہت ٹائم لگ جائے گا، اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اب اردو قواعد، اردو قواعد کیا ہے بھائی؟ اردو قواعد اس علم کو کہتے ہیں جس سے اردو زبان کا بولنا اور لکھنا آ جائے اور اس کا فن سیکھا جائے۔ اردو قواعد کسے کہتے ہیں؟ تو اردو قواعد اس علم کو کہتے ہیں جس سے اردو زبان کو لکھنا اور پڑھنا آ جائے، جس کے ذریعے سے اسے اردو قواعد کہتے ہیں۔ اردو قواعد اس علم کو کہتے ہیں جس سے اردو زبان بولنا اور لکھنا تو میں نے بتایا آپ کو قواعد کیا ہے۔ اس کے بعد اردو قواعد کو سیکھنے کے لیے اس کو 5 حصے میں تقسیم کیا گیا ہے۔ انہی 5 حصوں کو میں نے لکھ لیا ہے۔ سب سے پہلے ہے علم ہجا۔ علم ہجا، اس کی تعریف میں نے یہاں لکھی ہے، علم ہجا کسے کہتے ہیں۔ اس کے دوسرے نمبر پہ آتا ہے علم صرف، تیسرے نمبر پہ ہے علم نحو، چوتھے نمبر پہ ہے علم بلاغت، اور 5ویں نمبر پہ ہے علم عروض۔ ان 5 کو پڑھنا ہمارے لیے بے حد اور اشد ضروری ہے اردو قواعد کو سیکھنے کے لیے۔ سب سے پہلے علم ہجا یا املا، اس کی تعریف کیا ہے؟ جس میں حروف کے حرکات و سکنات اور آوازوں سے بحث کی جاتی ہے تاکہ حروف کا صحیح تلفظ معلوم ہو جائیں۔